بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اور امریکہ کشیدگی میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور چائنا بھی میدان میں کود پڑا ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ امریکی رد عمل یا جوابی کارروائی پہ چائنا اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے اور چائنا نے ایرانی سالمیت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کو ایک بڑی وارننگ دے دی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے 2 دن کے اندر بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب اس میں ایک ڈرامائی موڑ سامنے آ گیا۔ امریکہ کی طرف سے ایک نیا بیان جاری کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین ویسٹ بینک کے ایک اور ہسپتال میں کارروائی دیکھنی آئی ہے، جس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز اس وقت عالمی میڈیا کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب عالمی عدالت کے فیصلے کے باوجود اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین میں انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں اسرائیل نے 2000 فلسطینیوں کی قبروں کو اکھاڑ دیا۔ تو اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے 2 دن کے اندر بدلہ لینے کا اعلان کیا، لیکن اس میں ایک ڈرامائی موڑ سامنے آ گیا اور امریکہ کی طرف سے ایک نیا بیان جاری کر دیا گیا۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اردن میں امریکن فوجی بیس ٹاور 22 کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے لیے مختلف آپشنز پہ غور کر رہے ہیں۔ تو ترجمان نے مزید بھی کہا کہ کسی بھی کارروائی میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ امریکن صدر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس حملے کا مناسب وقت پہ بھرپور جواب دیں گے۔ تو ایک سوال کے جواب میں امریکن قومی سلامتی کے ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے ملوث ہونے کا قوی امکان ہے، لیکن امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا۔ تو جان کربی نے اس عزم کو دہرایا کہ امریکی فوجیوں کو حملے میں ہلاک کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف ہم ضرور کارروائی کریں گے۔ تو اتوار کے دن اور شام کی سرحد پہ امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 3 امریکن فوجی ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ تو اس واقعے کے بعد ایران نے حملے میں ملوث ہونے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر الزامات سیاسی اور ان کا مقصد خطے میں حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن فرط جذبات میں 2 دن کے اندر اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بدلے کی بات کر چکے تھے کہ 2 دن کے اندر ایران سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو امریکن پریزیڈنٹ کا 2 دن میں بدلہ لینے کا بیان انتہائی اہمیت کا حامل تھا، لیکن ایران نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، جبکہ وہ لوگ صحافی اور دانشور جو جنگ کو شاید کھیل سمجھتے ہیں، انہوں نے تو تصادم کا آغاز بھی کروا دیا تھا۔ لیکن ڈرامائی طور پہ امریکہ بہادر نے اپنا پینترا اور موقف بدلا۔ شاید وہ 2 دن کا وقت دے کر امریکن پریزیڈنٹ سے غلطی ہوئی اور پھنس بھی گئے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنا تقریباً تمام امریکن پریزیڈنٹس کی خواہش رہی ہے، لیکن امریکہ نے ایران کے خلاف جتنی دفعہ کارروائی کی دھمکی دی یا کوشش کی، تو ان دھمکیوں کی امریکہ اب تک شاید سینچری سکور کر چکا ہے، لیکن ہر دھمکی کے بعد امریکن قیادت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایسا صرف ایرانی طاقت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، لیکن اس میں ایرانی طاقت یا صلاحیت سے کچھ اور زیادہ عوامل کار فرما ہے، جن میں ایک چائنا اور دوسرا رشیا۔ ایران کے معاملے میں چائنا کا کردار خاموش لیکن شاید روس سے زیادہ اہم اور طاقتور ہو، کیونکہ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جب بھی ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا آ جاتا ہے بیچ میں۔ چائنا اس سے پہلے بھی ایسے بیان جاری کر چکا ہے جس میں امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی سے بارہا خبردار کیا گیا، لیکن اب کے بعد چائنا نے امریکہ کو براہ راست ایک واضح پیغام دیا کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے باز رہے، ورنہ اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ تو چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ایران اردن میں امریکن فوجی اڈے پر حملے میں ملوث ہونے سے انکار کر چکا ہے، لہٰذا ایرانی موقف کے بعد اب امریکہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی کارروائی کرنے کا اب امریکہ کے پاس کچھ جواز بچا ہے۔ چائنا کی یہ دھمکی یا وارننگ امریکہ پر جادو کی طرح اثر کر گئی اور امریکہ نے راتوں رات ایران کے خلاف 2 دن میں کارروائی اور بدلے کا اعلان واپس لے لیا۔ زیادہ اچھی بات تو یہ تھی کہ اس طرح امریکن پریزیڈنٹ نے ایران کو خود دھمکی دی تھی، اسی طرح دھمکی بھی واپس لے لیتے، لیکن خیر دھمکی واپس لینے کے لیے ترجمان کو آگے کر دیا کہ شاید امریکن پریزیڈنٹ کو مزید شرمندگی نہ ہو۔ ویسٹ بینک کے ایک اور اسپتال میں کارروائی دیکھنے میں آئی جس میں سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں اس وقت عالمی میڈیا کا مرکز بنی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری جانب عالمی عدالت کے فیصلے کے باوجود اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے اور فلسطین میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں اسرائیل نے 2000 فلسطینیوں کے قبروں کو اکھاڑ دیا۔ تو اسرائیل کی غزہ میں واپسی کے عنوان سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں قومی سلامتی وزیر اراکین پارلیمنٹ بھی پیش رہے۔ کانفرنس میں غزہ میں 6 غیر قانونی بستیوں سمیت 21 تعمیرات کا نقشہ پیش کیا گیا، اور دوسری جانب اسرائیل کی غزہ میں واپسی کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس پر امریکہ اور فرانس کی جانب سے مذمت کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس سے کہنا تھا کہ واضح کر چکے ہیں غزہ کی سرزمین میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے غزہ کی زمین پہ قبضے کے منصوبے پہ اسرائیل کی مذمت کی ہے، لیکن اب دنیا کو مزید پاگل نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل غزہ کی سرزمین پہ قابض ہو تو پھر اب تک جنگ بندی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کانفرنس امریکہ کی مرضی کے بغیر منعقد کیسے ہوئی؟ امریکہ اسرائیل کی فوجی امداد کیوں جاری رکھے ہوئے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے عالمی رد عمل کو جانچنے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کرایا اور رد عمل کو دیکھتے ہوئے اس منصوبے کو آگے بڑھایا۔
تو اب اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جنبین شہر کے ابن سینا اسپتال کا محاصرہ کیا اور فائرنگ کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوجی اہلکار وہ ڈاکٹر، نرس اور عام شہریوں کے لباس میں اسپتال میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے تباہی پھیر دی۔ ان میں شہید ہونے والوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد شہروں سے مزید 18 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ تو فلسطینی اسیران جو ہیں ان کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں 7 اکتوبر سے اب تک 6390 فلسطینی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پٹی میں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی تمام تر خلاف ورزیاں اقوام متحدہ کی قرارداد اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے زیر سایہ سر انجام پا رہی ہے۔ میں نے تو اس فیصلے پہ تب بھی یہی کہا تھا کہ عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ فلسطینیوں کے زخم پہ نمک چھڑکنے کے مرادف ہے، اور وہی ہوا نا کہ اسرائیل کے مظالم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ تو غزہ میں اسرائیلی جارحیت پسندوں کے ہاتھوں مرنے والے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے فوجیوں نے قبرستان اکھاڑ دیے، کچھ لاشیں لاپتہ کر دیں۔ بہرحال اسرائیلی بامبنگ سے غزہ میں ویسے تو کوئی زمین محفوظ نہیں ہے، اور فلسطینی اپنے پیاروں کو اسکول اور اسپتالوں کے احاطے میں اپنے پیاروں کو دفن کرنے پہ مجبور ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی مردوں کو بھی چین سے قبر میں نہیں رہنے دیا، 2000 سے زیادہ قبروں کو اکھاڑ دیا، کچھ میتیں مٹی میں چھوڑ دی، کچھ ساتھ لے گئے۔ ایک فوٹوگرافر نے غزہ شہر کے اللطفہ ضلع میں فلسطینیوں کے قبروں سے نکالی ہوئی کفن پوش لاشوں کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ ان قبروں پر اسرائیلی فوج نے بلڈوزر چلائے تھے۔ اسرائیل کی فوج نے قبرستانوں کو بلڈوز کرنے کے بارے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم قبروں کی تلاشی پر انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں دفن ہونے کے شبے میں کچھ مقامات پہ قبروں سے لاشیں نکالی گئی تھی۔ تو اسرائیلی فوج نے کہا کسی قبر سے کسی یرغمالی کی لاش مل جائے تو لاشیں پوری عزت اور احترام کے ساتھ اہل خانہ کو واپس کی جاتی ہے۔ اسرائیلی انتظامیہ نے تو قسم اٹھائی بھی ہے کہ ہر وہ کام کرنا ہے جو انسانی تاریخ میں شرمندگی کا باعث بنے، لیکن اسرائیل اپنے کیے پہ خود شرمندہ نہیں ہو رہا۔ قبریں اکھاڑنا اسرائیلی انتظامیہ کے خوف اور شکست کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اور اس سے پہلے ایک رپورٹ آ چکی ہے کہ ہزاروں اسرائیلی فوجی اور لاکھوں اسرائیلی شہری ذہنی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر اس رپورٹ میں اسرائیلی حکومتی نمائندوں کے نام بھی شامل کر لیے جائے تو یہ رپورٹ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیلی حکمران بھی متوازن سوچ اور دماغ کے حامل تو معلوم نہیں ہوتے۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود بخود ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ امریکہ اس وقت بری طرح رشیا اور چائنا کی چال میں پھنس کے ایران کے نرغے میں آیا۔ پچھلے چند گھنٹوں کے دوران مختلف عرب علاقوں میں امریکی افواج پہ شدید ترین حملے ہوئے، جن میں امریکن فوج کا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، جس کی تصدیق خود امریکہ نے کر دی ہے۔ ایک اور اسلامی ملک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف ڈرون طیاروں کی ذریعے کارروائی کی گئی ہے، اور اس کارروائی میں اسرائیل کے فوجی یمن اور سویلین تنصیبات کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اب فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے 7 اکتوبر کی کارروائی کے لیے اسلحہ کہاں سے حاصل کیا، اور اس غزہ کے اندر فلسطینی تنظیم کا کنٹرول اور پکڑے جانے والی زیر زمین سرنگ کے اندر ایسا کیا تھا جسے دیکھ کے پوری دنیا حیران ہو گئی۔